کسی شہر میں ایک بہت خوبصورت عورت رہتی تھی۔ وہ پیشے کے اعتبار سے طوائف تھی، لیکن وہ اپنے ساتھ ایک رات گزارنے کے 1,00,000 دینار لیتی تھی، جو کہ بہت بڑی رقم تھی۔ شہر کے بڑے بڑے رئیس ہی اس کے پاس جا پاتے تھے۔ ایک دن وہ طوائف اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی کہ گلی سے گزرتے ایک درویش کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ عورت کا حسن دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گیا اور سیدھا اس کے مکان میں داخل ہونے لگا، لیکن دروازے پر کھڑے پہرے دار نے اس کو اندر جانے سے روک دیا اور پوچھا کہ کیا اس نے 1,00,000 دینار جمع کروا کر ملنے کا وقت لیا ہے یا ایسے ہی منہ اٹھا کر اندر گھسے جا رہے ہو؟ درویش بولا کہ ہم کو کسی سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ ہم سے ملنے کو ترستے ہیں، ہم کو ایک عورت سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن پہرے دار اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ شور کی آواز سن کر وہ طوائف دروازے پر آ گئی اور پہرے دار سے شور کا سبب پوچھا۔ پہرے دار نے ساری بات گوش گزار کر دی۔ طوائف نے جب یہ بات سنی تو درویش کو اندر بلا لیا اور رنگ برنگ کے مزیدار کھانوں سے اس کی خاطر کی۔ اب تو درویش عورت پر اور فری فتح ہو گیا۔ عورت کے حسن نے اس پر شیطان غالب کر دیا تھا۔ ایک انتہائی خوبصورت عورت نے اس کی عمر بھر کی پرہیزگاری اور ریاضت داؤ پر لگا دی تھی۔ اس وقت درویش کو صرف وہ عورت ہی نظر آ رہی تھی جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ درویش جب کھانے سے فارغ ہوا تو طوائف نے پوچھا، جی حضور، آپ نے کیوں آنے کی زحمت کی؟ ہم کو آستانے پر بلا لیا ہوتا، ہم سر کے بل چل کر حاضر ہو جاتے۔ درویش نے جب یہ سنا تو اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ جس عورت کے پاس آنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، وہ تو میرے پاس آنے کو بے تاب ہے۔ وہ آگے بڑھا اور طوائف کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ درویش کی اس حرکت سے طوائف حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ حضور، آپ کیا ارادہ لے کر میرے پاس آئے ہیں؟ درویش بولا کہ ایک رات تمہارے ساتھ سونا چاہتا ہوں۔ طوائف کہنے لگی، اس کا مطلب آپ 1,00,000 دینار ساتھ لائے ہوں گے۔ اب درویش بولا کہ تم سارے شہر سے پیسے لیتی ہو، لیکن میں تو درویش آدمی ہوں، تم کو دعا کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا۔ عورت نے پہرے دار کو آواز لگائی اور کہا، اس مفلس کو دھکے دے کر باہر نکال دو۔ آج کے بعد یہ اس طرف کا رخ کرے تو پہلے اس کی جیب کی تلاشی لینا۔ اگر جیب سے 1,00,000 دینار نکلے تو اس کو اندر بھیجنا، ورنہ دروازے سے چلتا کر دینا۔ چنانچہ پہرے دار نے درویش کو بازو سے پکڑا اور کھینچ کر کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ درویش طوائف کے رویے سے حیران رہ گیا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ اتنی خدمت اور عزت ملنے کے بعد سب کچھ بہت آسان ہو جائے گا، لیکن اچانک سب کچھ الٹ ہو گیا اور اس کو دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ وہ واپس جا کر اپنی کٹیا میں لیٹ گیا۔ باہر اس سے ملنے اور فیض لینے والوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ اس نے سب کو ملاقات سے انکار کر دیا۔ اس کا دل خوبصورت طوائف میں ہی اٹک گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ہر حال میں اس کو حاصل کرے گا۔ اگلے دن سے درویش نے ہر ملاقاتی سے نذرانہ وصول کرنا شروع کر دیا، جو کہ پہلے وہ نہیں لیتا تھا۔ کچھ ہی مہینوں بعد اس نے 1,00,000 درہم جمع کر لیے۔ پھر وہ چپکے سے ایک شام طوائف کے گھر پہنچ گیا۔
پہرے دار کو 1,00,000 دینار جمع کروا کر وہ کمرے میں داخل ہو گیا جہاں پر وہ حسین ترین عورت بہترین لباس پہن کر خوشبو میں نہا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ درویش کو کچھ مہینے پہلے کا وہ وقت یاد آ گیا جب وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے نکالا گیا تھا۔ آج پیسے ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی من پسند چیز حاصل کر لی تھی۔ طوائف نے ایک بار پھر درویش کا استقبال کیا، لیکن اس بار اس کے رویے میں عجیب خشک مزاجی اور پیشہ ورانہ انداز جھلک رہا تھا۔ درویش نے اس سے پوچھا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، جب میں پہلی بار تمہارے پاس آیا تھا تو تم نے میرا استقبال بہت خوش مزاجی سے کیا اور میری خوب خدمت کی، لیکن اس بار تمہارا رویہ اتنا سرد کیوں ہے؟ طوائف نے لمبی سانس لی اور کچھ دیر سوچ کر بولی کہ آپ کی نیکی اور پرہیزگاری کا چرچا سارے شہر میں پھیلا ہوا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آپ سے ملاقات کرنے کو اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھتے ہیں۔ جب ایک شام آپ اچانک میرے دروازے پر آ گئے تو میں نے خود کو خوش قسمت ترین سمجھا کہ شاید آپ کو خدا نے میری اصلاح کے لیے بھیجا ہے، مجھے اب اس آلودہ زندگی سے نجات مل جائے گی۔ لیکن جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ آپ تو میرے دروازے پر خود کو آلودہ کرنے آئے ہیں تو مجھے آپ سے ایک دم نفرت ہو گئی تھی اور میں نے رقم کا مطالبہ کر کے آپ کو یہاں سے چلتا کر دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ نہ آپ کے پاس اتنی بڑی رقم ہوگی، نہ آپ اس گناہ والی زندگی میں پڑیں گے۔ لیکن آج جب آپ مطلوبہ رقم لے کر میرے پاس آ ہی گئے ہیں تو میرا جسم آپ کے لیے حاضر ہے، جیسے ہر ایک کے لیے ہوتا ہے۔ میرے لہجے میں جو سرد مہری آپ کو محسوس ہوئی وہ ہر اس شخص کے لیے ہوتی ہے جو میرا گاہک بن کر آتا ہے، لیکن پچھلی بار میں نے آپ کی جو خدمت کی تھی وہ صرف اس کے لیے کی تھی کیونکہ میری نظر میں آپ بہت بڑے درویش اور پرہیزگار تھے۔ طوائف کے منہ سے ایسی باتیں سن کر درویش کو ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اس نے ساری زندگی جو نیک نامی کمائی تھی وہ ایک عورت کے حسن کے پیچھے رائیگاں ہو چکی تھی۔ اس کو احساس ہوا کہ جب تک وہ پرہیزگار انسان تھا شہر کی طوائفیں بھی اس کی عزت کرتی تھیں۔ آج جب اس نے خدا سے ناطہ توڑا تو وہ طوائف کی نظر میں ایک گاہک سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور اٹھ کر باہر کو دوڑ پڑا۔ وہ روتا جاتا تھا اور مالک سے توبہ کر کے اپنی غلطی کی معافی مانگتا جاتا تھا۔ پھر وہ ٹھوکر کھا کر ایسا گرا کہ کبھی بھی اٹھ نہ سکا۔ اگلے دن اس درویش کے جنازے میں سارا شہر شریک تھا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔